بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. آج ہم تجوید کی کلاس نمبر 13 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کلاس میں ہم مخارج کا بیان، اس کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ امام خلیل رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، اور انہی کا قول راجح ہے۔ انہی کے قول کے مطابق ہم مخارج پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اصول مخارج 5 ہیں، جن کو بڑے مخارج بھی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 جوف، نمبر 2 حلق، نمبر 3 لسان، نمبر 4 شفتان، نمبر 5 خیشوم۔ جوف، اس میں ایک مخرج ہے اور اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 2 حلق، اس میں 3 مخرج ہیں اور اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 3 لسان، اس میں 10 مخارج ہیں اور اس سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4 خیشوم، اس میں 2 مخارج ہیں اور 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5 خیشوم، اس میں 1 مخرج ہے اور اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ اب ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اصول مخارج میں سے پہلا مخرج جوف ہے، اور امام خلیل کے نزدیک جو 17 مخارج ہیں ان میں سے پہلا مخرج جوف دہن ہے، جو اصول مخارج میں سے جوف میں آتا ہے۔ جوف دہن سے مراد منہ کا خلا، یعنی منہ کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف، جس سے پہلے زبر ہو، جیسے قال، باع۔ نمبر 2 واو ساکن، جس سے پہلے پیش ہو، جیسے اعوذ میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ اسی طرح قولو، قاف کے بعد واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ ہے۔ اسی طرح لو میں لام کے بعد واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، یہ واو بھی مدہ ہے۔ نمبر 3 یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے رحیم، ہا کے بعد یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ ہے۔ اور اسی طرح مجید، جیم کے بعد یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یہ یا بھی مدہ ہے۔ نوٹ: حروف مدہ کو حروف جوفیہ اور ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ الف اور حمزہ کے درمیان فرق۔ نمبر 1 الف ہمیشہ ہر قسم کی حرکت اور جزم سے خالی ہوتا ہے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، جیسے قال، باع، فاز۔ اور جبکہ حمزہ جو ہے اس پر ہر قسم کی حرکت، یعنی زبر، زیر، پیش، اسی طرح 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑی حرکات آ سکتی ہیں اور جزم بھی آ سکتی ہے۔ زبر زیر پیش کی مثال جیسے امر، اسی طرح زیر کی مثال اضرب، اور پیش کی مثال ادخل، اور جزم کی مثال جیسے مأکول۔ اور جب اس پر جزم آئے تو اس کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے مأکول یا شأن، یا اور اس طرح کی مثالیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ الف لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، جیسے قال،
باع یا علینا. تو اب دیکھیے کہ الف درمیان میں یا لفظ کے آخر میں آ رہا ہے، جبکہ حمزہ شروع، درمیان اور آخر میں آ سکتا ہے. جیسے شروع میں آنے کی مثال امر، درمیان میں بئس، اور آخر میں آنے کی مثال جاء. تو آج ہم نے پہلا مخرج جوف دہن پڑھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، تجوید کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.